السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ على كل مسلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ ہمارا 20 روزہ علمی تربیتی ورکشاپ اکابرین کی سرپرستی میں عناوین اور عنوانات شخصیات کا انتخاب۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ بنیادی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جو احکام فرض درجے کے ہیں اس کا حصول بھی فرض ہوتا ہے، اور جو احکام واجب درجے کے ہیں اس کا حصول بھی واجب ہوتا ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم میں مسلمان مرد بھی داخل ہے، مسلمان عورتیں بھی داخل ہیں۔ تاریخ میں اور مشاہدات میں ہم نے اچھی طرح دیکھا ہے کہ عورتوں کا جو دخل تربیت میں، عورتوں کے علمی کارناموں کا جو دخل اور عورتوں کے ذریعے سے انقلابات جو دنیا کے اندر آئے ہیں، علماء نے مفصل اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ امہات ربین عظماء، ایسی مائیں جنہوں نے سورماؤں کی تربیت کی ہے۔ آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام وکیع اور پیران پیر عبد القادر جیلانی، نظام الدین اولیاء، کتنے ایسے اکابرین گزرے ہیں جن کی ماؤں نے تربیت کی ہے، جو یتیم ہو چکے تھے۔ ایتام غیر التاریخ، ایسے یتیم کہ جنہوں نے دنیا کی کایا کو پلٹ دیا ہے۔ عورتوں کا تربیت میں کافی بڑا رول ہوتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، ہم میں کی ہر ایک جو حاضر ہیں، جو غائب ہیں، جو سن رہے ہیں، ان کی عمر کوئی 20 سال کے، 25 سال کے، جن کا نکاح ہو چکا ہے، ساس بھی بن چکی ہے۔ ہمیں موازنہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کیا ہم نے اب تک قرآن پاک کا ترجمہ مکمل طور پر پڑھا ہے؟ کیا ہم نے احادیث مبارکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تشریحات احادیث کو کیا ہم نے پڑھا ہے؟ کیا ہم نے سیرت کو مکمل طور پر پڑھا ہے؟ محاسبہ کرنا چاہیے، موازنہ کرنا چاہیے۔ کیا ہم نے وہ علم حاصل کیا جو اللہ تک پہنچائے، علیم تک پہنچائے، جو حقوق مانگنا نہیں حقوق دینا سکھائے، جو معاف کرنا سکھائے، وہ علم جو بے پردگی سے بچائے، وہ علم جو گناہوں سے بچائے، وہ علم جو فیشن پرستی سے بچائے، وہ علم جو فائنانس کی دلدل میں جانے سے بچائے، وہ علم جو میراث ادا کرنے کی تعلیم دے، وہ علم جو پاکی ناپاکی کا علم عطا کرے، وہ علم جو ازواج مطہرات کے، ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں، کیا ازواج مطہرات کے نام ہمیں معلوم ہے؟ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بچے تھے کیا ہمیں معلوم ہے؟ غزوات کتنے ہوئے ہیں کیا ہمیں معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیوں کیے تھے؟ 4 سے زائد نکاح کرنا جائز نہیں ہے، 4 تک کی گنجائش کیوں ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چھوٹی تھی، ان سے نکاح کیوں ہوا؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ قادیانیوں کے عقائد کیا ہے؟ دراصل ہمارا یہ مرض ہے، ہماری یہ بیماری ہے کہ ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں میڈیا سے، سوشل میڈیا سے۔ ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں میڈیا سے، علماء سے نہیں۔ جو کچھ انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر رومن انگلش میں کس نے بھیجا اور کس نے یہ بتایا، نہ نام سے واقف ہے، نہ اس کی شخصیت سے واقف ہے، نہ اس کی زندگی سے واقف ہے، نہ ہم اس ادارے سے واقف ہیں، نہ ان کے مسلک سے واقف ہیں۔ ایسی جگہوں سے ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم نے عقائد کا کورس، کیا ہم نے عقائد کی کوئی کتاب مفصل طور پر پڑھی ہے؟
ابھی آپ کے سامنے بتایا جائے گا کیسے کیسے خواتین نے نہ صرف علم حاصل کرنے میں بلکہ علم کو امت تک پہنچانے میں کیسے تگ و دو، کیسی محنتیں، کیسا زبردست طریقے کا علم انہوں نے حاصل کیا ہے۔ قادیانیوں کے عقائد کیا ہے، شکیلیوں کے عقائد کیا ہے، ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، دہشت گردی کیا مسلمان کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے، کیا ہم حضرت مہدی سے متعلق صحیح احادیث میں وارد 10-12 چیزوں کو کیا ہم جانتے ہیں؟ ناواقفیت کی بنا پر بہت سارے پیدا ہونے والے فتنوں کے ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم نے کتاب الفتن کو پڑھا ہے؟ کیا دجال کے سلسلے میں ہم واقفیت رکھتے ہیں؟ دجال کو کیا ہم نے میڈیا کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے یا احادیث کے ذریعے سے حاصل کی ہے؟ علماء کرام سے ہم نے حاصل کی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے اوصاف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے اتریں گے ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں مسائل سے واقفیت نہیں ہے۔ ظلم بالا ہے، ظلم تو یہ ہوتا ہے کہ بہت کم مدت میں، بہت کم وقت میں یہ مطالبات ہوتے ہیں کہ مولانا بچی کا نکاح طے ہو چکا ہے، 2 مہینے باقی ہے، جلدی سے سارا علم دے دیجئے، سارے عقائد بتا دیجئے، سارے مسائل سے واقفیت بتا دیجئے، مسائل سے واقف کرا دیجئے۔ 6 مہینے میں، 2 مہینے میں یا آدھے گھنٹے مکتب کے اندر کیسے علم حاصل ہو جائے گا؟ کیا ہم نے مفصل طریقے سے کتنے ایسے طریقے ہیں جہاں ہم علم حاصل کرتے ہیں؟ ہفتہ واری نظام ہو سکتا ہے، مومناتی کورس ہے، عالماتی کورس ہے، گرمائی کورس ہے، مکتب کا نظام چلایا جا سکتا ہے، مکتب کا جو نظام چلتا ہے، اور ہفتہ واری اتوار کے بیانات اور اتوار کے اجتماعات اور مہینہ واری کورس یا مہینے کے اندر 3 دن کیا ہم نے اس سلسلے میں وقت لگایا؟ 18 سال ہم پائلٹ بننے کے لیے تیار ہیں، ڈاکٹر بننے کے لیے تیار ہیں، انسان کے جسم کے اعضاء کو کاٹنے پھاڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اخلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، حقوق مانگنے والے بن جاتے ہیں۔ شوہر کے حقوق سے ہم واقف نہیں ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے ہم واقف نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں 27 خواتین کا تذکرہ آیا ہے، کیا ہم نے اس کو پڑھا ہے؟ کیسے واقعات ہیں؟ دنیا کی جتنی تحریکات اور تنظیمات اور انقلابات آئے ہیں ان میں عورتوں کا بہت بڑا رول رکھا گیا ہے۔ ابتدائی دور میں کسی عورت کے مرتد ہونے کا واقعہ معلوم نہیں ہوتا ہے، مردوں کے مرتد ہونے کے واقعات موجود ہیں، لیکن عورتوں کے مرتد ہونے کے واقعات ابتدائی دور میں بہت کم ملتے ہیں۔ دنیا کے کامیاب انسان کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بغداد میں جب بادشاہ نے یہ اعلان کروایا کہ میں اپنی بہو، میں اپنے بیٹے کا نکاح ایک حافظہ بچی سے کروانا چاہتا ہوں، جس کسی کے گھر میں حافظہ بچی ہو وہ اپنے گھر کی کھڑکی کو، روشن دان کو کھول دے تاکہ ہم سمجھ جائیں اور دوسرے دن نکاح کا پیغام وہاں پر بھیج سکے۔ تاریخ میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس دن بغداد کے سارے ہی تقریباً گھروں کے اندر روشن دان اور کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ بغداد میں ہر گھر کے اندر حافظہ موجود ہے۔ پڑوس ملک میں آج بھی حافظ والا ایک علاقہ ہے جس کے ہر گھر کے اندر حافظ قرآن 200 سال سے آج تک بھی موجود ہے۔ کیسے علم کا شوق تھا، ہم پائلٹ بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، لیکن حافظہ نہیں بنائیں گے۔ جو اشکالات، جو شبہات حافظہ عالمہ بنانے میں ہمارے سامنے آتے ہیں یا بہت جلدی ہم فیصلے کر لیتے ہیں، اپنے اکابر سے پوچھ کر ان کی نگرانی میں صحیح طریقے سے علم حاصل کروانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بغداد میں اس دن دوسرا اعلان کروانا پڑا کہ جو حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ معطا امام مالک کی حافظہ ہو وہ اپنے گھر کی کھڑکی کو کھلا رکھے تاکہ ہم اس خاتون کو، اس بچی کو اپنے گھر کی بہو بنا سکیں۔ ام محمد بن زینب رحمت اللہ علیہ تقریباً انہوں نے 90 سال تک علم حدیث کا درس دیا ہے۔
علم حدیث کا درس دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. نحو، صرف، فقہ کی ساری بلندگیوں سے آگے بڑھتے ہوئے علوم عالیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اس کی تشریحات، پائے جانے والے اختلافات، اس کے دلائل، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 90 سال تک پڑھنے کا زمانہ کتنا تھا. حفصہ بنت سیرین رحمت اللہ علیہ وہ خوابوں کی تعبیر کی ماہرہ تھی. ہم خواب دیکھتے ہیں تو خواب کے ذریعے سے ڈر جاتے ہیں، خواب کو حقیقت سمجھ جاتے ہیں. وہ خوابوں کے علم کی ماہرہ تھی. جتنے بھی لوگ خواب دیکھتے تھے اور انہیں خواب کی تعبیر معلوم کرنا ہوتا تھا تو حفصہ بنت سیرین کے پاس آ جایا کرتے تھے. عجیبہ بنت حافظ رحمت اللہ علیہ اسماء الرجال کے تقریباً 10 جلدوں پر انہوں نے کام کیا. فاطمہ بنت یحییٰ اندلس، کیسے واقعات ہیں، کیسے علمی کارنامے ہیں. ان کے انتقال پر اندلس میں سب سے بڑا مجمع جمع ہو گیا تھا. سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بڑے تابعی گزرے ہیں. ان کی بیٹی کا واقعہ مشہور ہے. ان کے پاس پڑھنے کے لیے ابو بداعہ نامی شاگرد آیا کرتے تھے. 1-2 مرتبہ غائب ہو گئے، نظر نہیں آئے تو پوچھا کیا بات ہے. معلوم ہوا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا. تو استاد نے فوراً سے اپنی بیٹی کا نکاح ابو بداعہ سے کرا دیا، جبکہ ان کی بیٹی کے لیے پیغامات بادشاہوں کی طرف سے آنے لگے. انہوں نے انکار کیا کہ میں اپنی بیٹی کو ایسے بادشاہوں کے پاس نہیں بھیجوں گا جہاں پر اس کا علم اور اس کا تقویٰ برباد ہو سکتا ہے. انہوں نے کوڑے کھانا گوارا کیے، لیکن اپنے غریب شریف ایک شاگرد کے ساتھ نکاح کرا دیا. نکاح کے بعد کیا ہوا، جس قدر طالب علم پابندی کے ساتھ آیا کرتے تھے وہ طالب علم وہ ابو بداعہ غائب ہو گئے، نظر آنے نہیں لگے. پوچھنے پر بتایا کہ حضرت جو علم میں آپ سے حاصل کر رہا تھا نکاح کے بعد آپ کی بیٹی سے میں حاصل کر رہا ہوں. کیسا علم ان کے پاس تھا. تبھی تو انہوں نے اپنی بیوی سے علم حاصل کرنے پر آمادہ ہو چکے ہیں. تحفۃ الفقہاء نامی کتاب، بدائع الصنائع جس کی شرح لکھی گئی ہے، علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ واقعہ مشہور ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح ایسے عالم دین سے کرواؤں گا جو تحفۃ الفقہاء کی شرح لکھے. بیٹیوں کے نکاح بھی ایسے طے ہوا کرتے تھے. کیسے علم والی عورتیں تھیں. ہارون رشید کی بیوی، ان کے گھر میں تقریباً 100 باندیاں صرف اور صرف حافظ قرآن تھی. ان کا یہ جملہ تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ برتن دھونے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، پوچھے کے لیے یا صفائی کرنے کے لیے ہم نے آپ کا انتخاب نہیں کیا ہے. آپ کا کام یہی ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھتے رہیں اور میں گھر کے جس کونے سے بھی گزروں صرف اور صرف قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آنی چاہیے. کیسا علم تھا، کیسا شوق تھا اور کیسے نوکروں کا انتخاب تھا. علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی والدہ، ان کا واقعہ، اور علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی بہن کا واقعہ امت اللہ تسنیم بانو، انہوں نے ایسا علم حاصل کیا. ان کے پردے کے واقعات مشہور ہیں. اندرا گاندھی کے ساتھ کے مکالمات مشہور ہیں. ساتھ میں انہوں نے رحمت عالم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے کتاب لکھی ہے. احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی تربیت ان کی والدہ نے کیسے کی ہے. بیٹا، پردے کے عنوان سے کامچور نہ بننا اور کام کی بنیاد پر آپ بے پردہ نہ ہونا. امام اوقس رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تیرے جسم میں عیب ہے اور تیری گردن بالکل جسم میں دھسی جا رہی ہے، تو اپنے علم کے ذریعے سے اپنا لوہا منوا سکتا ہے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا واقعہ مشہور ہے. قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا واقعہ مشہور ہے. کیسی ان کی تربیت ہوا کرتی تھی. پڑھائی کا شوق، علم کا شوق ان کے اندر اور وہ اپنے بچوں کے اندر کیسے ان کے کمالات تھے. انہوں نے کہہ دیا کہ آپ
حافظ اور عالم بن کر ہی گھر کے اندر آئیں گے۔ حضرت نفیسہ رحمت اللہ علیہا، ان کا جب انتقال ہوا، کتنا بڑا جنازہ اور کتنے لوگ ان کے جنازے میں شریک ہو گئے تھے، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو حضرت نفیسہ کے گھر کے پاس سے گزرنا، ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر کے پاس سے گزرنے کی بنا پر میری مغفرت ہو جائے، میری مغفرت ہو جائے۔ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے وہ واقعہ سنایا، دلہن بچی کا واقعہ۔ عربی اول کی تعلیم ابھی مکمل ہوئی، عربی دوم کی تعلیم ابھی مکمل ہو رہی ہے، بچی کا نکاح طے ہو گیا ہے، ہاتھوں میں مہندی ڈالی جا رہی ہے، بچی کا امتحان ولیمے کے دوسرے دن ہے۔ اس بچی نے اپنی چھوٹی بہن سے کہہ دیا کہ میرے ہاتھوں میں تو مہندی ڈالی جا رہی ہے، میں کتاب کو پکڑ نہیں سکتی، اس کے اوراق کو پلٹا نہیں سکتی، تو اگر آپ کتاب کو سامنے میرے آنکھوں کے سامنے رکھیں گے، اس کے اوراق کو پلٹاتے رہیں گے، میں امتحان کی تیاری بھی کرتی رہوں گی، میرے ہاتھوں میں مہندی بھی ڈالی جائے گی، تو میں آپ کو فلانا چاکلیٹ، میں آپ کو فلانی چیز دے دوں گی۔ یہ رشوت، یہ محبت، یہ انعامات، یہ ہدیے علم کے شوق کی بنیاد پر جب نکاح ہو گیا، شوہر سے مکالمہ ہوا، پہلی رات میں جہاں بچیاں، جہاں عورتیں میک اپ کی چیزیں، کچھ اور چیزیں اپنے پرس میں، اپنے تکیے کے پاس، بجائے وہ ان چیزوں کے رکھنے کے، وہ چھوٹی سی کتاب نحو کی تیاری کرتے ہوئے اور اپنے شوہر سے پورے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہوئے کہ میں تو آپ ہی کی خدمت کے لیے ہوں، لیکن آپ سے اس بات کی درخواست کی جاتی ہے کہ آپ امی جی سے بات کیجئے اور مجھے باہر لے جائیے اور آپ میرا امتحان دلوا دیجئے تاکہ میرا یہ سال ضائع ہونے سے بچ جائے، ضائع ہونے سے بچ جائے۔ میں جانتا ہوں اس خاتون کو، ہمارے پاس بالغان میں ایک صاحب، سردار صاحب مرحوم، جو 1947 میں جن کی پیدائش ہوئی، یہ موجودہ کچھ واقعات بھی میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے اندازہ ہو کہ میں صحابہ کے، میں تابعات کے، صحابیات کے واقعات نہیں، ابھی کے واقعات، 2-4 سال پہلے کے واقعات، موجودہ زمانے کے واقعات کے ذریعے سے کیسی عورتیں ہیں، صبح سے لے کر شام تک کا کیسا ان کا شیڈول ہے، پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، کتنی ایسی کالجز میں پڑھنے والی بچیاں ہمارے اطراف میں، ہمارے علم میں، ہمارے خاندان میں، آپ کے خاندان میں صبح کالج جاتی ہے، شام میں مومناتی کورس ہے، صبح کالج جاتی ہے، شام میں تجوید کورس ہے، صبح کالج جاتی ہے، شام میں عالماتی کورس ہے، صبح کالج جاتی ہے، شام میں تفسیر کا، تجوید کا اور حفظ کا کورس وہ کورس پڑھتی ہے۔ اپنے علم میں اضافے کی کیسی فکر ہے؟ 18 سال ہم وہاں دیتے ہیں اور یہاں پر ہم 8 گھنٹے بھی سال میں، 8 مہینے میں، سال میں 18 دن بھی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، 20 دن بھی یکسوئی کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں سردار صاحب جو بالغان میں آیا کرتے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کا رپورٹ لا کر بتلایا کہ میری بیوی نور البنات میں پڑھتی ہے، قاعدہ اور قرآن پاک، ان کا رزلٹ یہ ہے، ان کے نمبرات 95 ہے، ان کے نمبرات 95 ہے، جن کے دانت بھی مکمل نہیں ہیں، دانت بھی تقریباً جھڑ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی علم کا شوق کیسا ہے، 2 شریر بچوں کو رکھتے ہوئے، ساس سسروں کی، شوہر کی خدمت کرتے ہوئے اپنے عالمہ بننے کی اس کورس کی تکمیل وہ کر رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں ایسے بچوں کو بھی جو اپنے مدارس میں، عربی سوم میں، عربی چہارم میں پڑھ رہے ہیں، ان کی بہنیں بھی پڑھ رہی ہیں، والد محترم بھی پڑھ رہے ہیں آن لائن، اور ان کی والدہ بھی گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ آپ ہی کے زمانے کے جو مصروفیات آپ کے ہیں، وہی مصروفیات ان کے بھی ہیں۔ علم کا شوق اگر ہمارے اندر پیدا ہوگا، وہ سارے واقعات جو آپ کے سامنے سنائے جا رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی محدثہ بن جائیں، مفسرہ بن جائیں، کم از کم واجبی درجے کا علم ہمارے اندر، مردوں کا علم گھر کے اندر تک اور عورتوں کا علم گھر کے اندر تک آتا ہے۔ مشہور ہے کہ مرد کا علم گھر کے باہر ہوتا ہے، اپنی ذات کے تک ہوتا ہے، باہر اس کی تحریکات ہوتی ہے،
لیکن گھر کو اگر بدلنا ہو، گھر کی اگر تبدیلی ہو تو ماں کا رول اس کے اندر بہت بڑا ہوتا ہے۔ محبوب نگر کی ایک خاتون جنہوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن پاک کو لکھ کر رسم الخط کے مطابق وہ ہے یا نہیں ہے، کیسے کیسے کارنامے آج کے زمانے کے 4 سال میں انہوں نے قرآن پاک کو رسم الخط کے ساتھ لکھا، اور پھر اس کے بعد حیدرآباد کے اکابر کے پاس بھیجا کہ آپ رسم الخط کے اعتبار سے دیکھیے کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ المرأة المتکلمۃ بالقرآن، وہ عورت جو قرآن پاک سے بات کرتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ، وہ ایک مرتبہ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، حج سے واپس آ رہے ہیں، ایک خاتون کو دیکھا اور بالکل تنے تنہا کھڑی ہوئی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ راستہ بھٹکی ہوئی ہے۔ سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، تو اس خاتون نے بجائے وعلیکم السلام جواب دینے کے سلام قولا من رب الرحیم قرآن پاک کی آیت پڑھی۔ پوچھا کہ آپ راستہ بھٹک چکی ہے؟ قرآن پاک کی آیت کے ذریعے سے جواب دیا، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے، بھٹکا دے، راستہ گم کر دے، کون اس کی رہبری کر سکتا ہے؟ پوچھا کہاں سے آ رہی ہو، کہاں جانے والی ہو، کہاں جانا چاہتی ہے؟ جواب دیا، معلوم یہ ہوا کہ میں مسجد اقصی سے نکل کر جا رہی ہوں بیت المقدس کی طرف جا رہی ہوں۔ یہ قرآن پاک کی آیتوں کا تسلسل مسلسل طور پر عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے، تمہارے شوہر کیا کرتے ہیں، شوہر کہاں پر ہے؟ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسے چیزوں کے بارے میں سوال مت کیجئے کہ جواب معلوم ہونے پر شرمندگی ہو، افسوس ہو، برا لگے، تکلیف ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا۔ قرآن پاک کے، میں یہ بتانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں بات کرنا چاہیے، کیونکہ فقہاء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، لیکن دراصل قرآن پاک سے ایسا شغف اور ایسا تعلق، ان کے بیٹوں نے کہا 20 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، کبھی میری والدہ نے قرآن پاک سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کیا ہے، قرآن پاک سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کیا ہے۔ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، ان کی بیوی کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ ان کے بچے حافظ قرآن ابھی بن نہیں رہے تھے، تو ان کی گھر والی سے انہوں نے کہا کہ آپ پہلے حافظ قرآن بن جائیں۔ 12 بچے ہیں، 10 سے زائد بچے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی تربیت، ان کی تعلیم، گھر کی پرورش، ساس سسروں کی خدمت یا دیوروں کی خدمت، ہر گھر کی نوعیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ سارے کام کاج کے ساتھ ساتھ انہوں نے حفظ قرآن پاک کو کرنا شروع کیا تو وہ حافظ قرآن بن گئی۔ نہ صرف وہ حافظ قرآن، ان کے کئی بچے حافظ قرآن، ان کی 5 بہویں، شادی ہونے کے بعد بچوں کے بہوؤں سے خدمت لی جاتی ہے۔ ساس کتنی باکمال ہے، کیسی قابل ذکر ہے، کیسی مبارک ہے، کیسی سعادت مندی ہے ان بہوؤں کی اور اس ساس کی کہ گھر کے اندر ایسا ماحول ہے کہ ساس بھی حافظہ ہے، بہویں بھی حافظہ ہیں۔ کیسے واقعات ہیں۔ ہمیں موازنہ کرنا چاہیے کالج کا علم اور پھر آخرت کا علم۔ ہم اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اتنا وقت 18 سال 12 سال اور روزانہ کے 12 گھنٹے صبح سے لے کر شام تک کی مصروفیت، لیکن آخرت والا علم، قبر میں کام آنے والا علم، حشر میں کام آنے والا علم، گھر کو جنت نما بنانے والا علم اور اللہ رب العزت کو پہچاننے والا علم، علیم تک پہنچانے والا علم ہم نے کتنا حاصل کیا ہے۔ اصحاب اخدود کا واقعہ، بالکل بچوں کو اور بالکل 20,000 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، مشہور واقعہ ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر ہے، اس کے اندر شان نزول موجود ہے۔ ہمیں پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، اردو سیکھنا چاہیے۔ اردو حاصل نہیں کریں گے، اردو نہیں سیکھیں گے، غیر مسلم لوگ حاصل کر رہے ہیں قرآن پاک میں اور پھر احادیث میں کیڑے نکالنے کی نیت سے۔ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے، تفسیر پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، ان واقعات کو پڑھنے کے لیے اور پھر ان
عورتوں کے واقعات کے کمالات کو پڑھنے کے لیے کیا ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں؟ غیر مسلم، نان مسلم یا ابھی ابھی جو مسلمان ہوئے ہیں، نو مسلم بچے 1-2 ہفتے میں اردو سیکھ لیتے ہیں. ہم ماپیٹ مسلمان رہتے ہوئے انگلش بھی ڈھنگ سے ہمیں آتی نہیں ہے. 10 سال ہم انگریزی اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں، نہ ہم نے اردو کا علم حاصل کیا ہے. ظلم بالا ظلم نہیں ہوتا ہے کہ مولانا بہت کم وقت ہے، آدھے گھنٹے میں قرآن پاک بھی سکھا دیجئے، اردو بھی سکھا دیجئے، دینیات بھی سکھا دیجئے، عقائد بھی بتا دیجئے. بچی کا رشتہ طے ہو چکا ہے، ابھی 2 مہینے باقی ہیں، سارا علم آپ بتا دیجئے، سارا علم آپ بتا دیجئے. لولو باجی بنگلور کی بہت بڑی داعیہ، تقریباً 5000 مکاتب جو چلایا کرتی تھی، ان کے ذریعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے. کیسے انہیں وقت مل جایا کرتا تھا، کیسے ان کے پاس وقت مل جایا کرتا تھا. آج بھی ایسے خواتین ہیں، آج بھی ایسی عورتیں ہیں جو روزانہ 5-5 پارے، 10-10 پارے قرآن پاک کے مکمل پڑھ لیتی ہیں. آپ جانتے ہیں موریتانیہ کے اندر مائیں 4 تک کی تعلیم نہ صرف ناظرہ، نہ صرف حفظ، بلکہ عالمیت میں 4 تک کی تعلیم مائیں پڑھایا کر دیتی تھی. مائیں پڑھاتی ہیں، اس کے بعد مدارس کے حوالے کیا کرتی ہیں. مالیگاؤں میں 700 بچیاں تقریباً جن کے ماں باپ کچرا اٹھانے والے ہیں. کیسے واقعات آپ کے سامنے سنائے جائیں. نابیناؤں کی تربیت کرنے والی مائیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو لوگ جانتے ہیں، بخاری کی والدہ کو جانتے نہیں ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نابینا ہو چکے تھے، لیکن ان کی والدہ نے بصارت کو بھی اور بصیرت کو بھی اللہ رب العزت سے رو رو کر منوایا ہے. بہت سارے واقعات آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے اگر آپ اس کا مطالعہ کرنا چاہیں. بہت کم علم ہم نے حاصل کیا ہے، بہت کم معلومات ہمیں حاصل ہے، بہت پیچھے ہم چل رہے ہیں. ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ذہنی ارتداد کی شکار بنتی جا رہی ہیں. شکوک و شبہات کے جوابات ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن علماء کے پاس حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں. کتابوں کے ذریعے سے علم حاصل کرنا ہم نہیں چاہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کورسز کے ذریعے سے، یہ تو ایک کنجی ہے، یہ تو ایک راستہ ہے، یہ تو ایک وے ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں شوق ہونا چاہیے تاکہ ہم مستقل طور پر اس کے بعد ان اکابر سے، ان علماء سے رابطہ کرتے ہوئے ہمیں تفسیر کا علم چاہیے، ہمیں عالمہ کورس چاہیے، تجوید کا کورس چاہیے. ان علماء کے ذریعے سے، ان اکابرین کے ذریعے سے جو چلائے جانے والے کورسز ہیں آن لائن آف لائن، اس میں ہمیں پوری یکسوئی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ شریک ہونا چاہیے. یہ تو 20 روزہ کورس ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں بہت دور تک جانا ہے. جتنی باتیں اکابرین آپ کے سامنے سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، جتنے واقعات، اس کے ذریعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. ہمیں اچھی طرح محاسبہ کرنا چاہیے، موازنہ کرنا چاہیے. ہمارا خاندان، ہماری نسل اور میرا علم کہاں لے کر مجھے جا رہا ہے؟ شبہات کی طرف، ذہنی ارتداد کی طرف. نصاب کی تبدیلیاں کیا ہو رہی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس پروگرام کے ذریعے سے اور اس گفتگو کے ذریعے سے آپ سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ ہم مستقل طور پر علم حاصل کرنے اور تفسیر کا، تجوید کا، عالمہ کورس کا، تجوید کورس کا اور مومنہ کورس کا علم حاصل کرنے کی فکر کریں اور اپنے اس علمی سفر کو جاری اور ساری رکھیں. اللہ رب العزت سے دل کی گہرائیوں سے دعا کی جاتی ہے کہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.